الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو پانچوں وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ آپ کے سامنے 26ویں پارے کی 14ویں رکوع کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں نے تلاوت کی ہے اور پڑھی ہے۔ یہ آیت ہم سب کے لیے بہت ہی اہم پیغام اور سبق رکھتی ہے اپنے اندر۔ ہماری اور آپ کی دو طرح کی زندگی ہے، ایک ہماری اپنی زندگی جس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جو ہم چاہیں کریں، ہماری وجہ سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی سے کسی سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے، ایک زندگی تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو ہماری اوروں کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو سوشل زندگی ہے، جو دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہماری آپ کی زندگی ہے۔ اپنی زندگی سے کوئی اتنا پریشان نہیں ہے آج کی تاریخ، دوسروں کی زندگی سے زیادہ پریشان ہیں ہم سب۔ ہمیں اپنی پریشانیوں سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی ہمیں دوسروں کی زندگیوں کو لے کے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کے لیے ہم زیادہ بے چین رہتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اسی طرح کی زندگی کا طریقہ بتایا گیا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارو گے تو چین پاؤ گے، اور کس طرح کی زندگی گزارو گے تو پریشان ہو جاؤ۔ پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے، ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، زیادہ سوچنے سے بچو۔ زیادہ سوچنا بھی کبھی کبھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث اور گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بیماری بہت عام ہو گئی، ہر انسان سوچ میں پڑا ہے، ہر انسان خیالوں کی دنیا میں گم ہے، کسی کو لے کے سوچ رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا، اپنے لیے سوچ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ہر وقت دیکھو تو خیالی دنیا میں پلاؤ پک رہے ہیں اور اسی میں انسان مگن ہے کہ بس خیال ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات ہمیں بتائی کہ زیادہ مت سوچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمیٹڈ سوچو، بھئی ہمیں آج یہ کرنا ہے اس کے مطابق کام کرو، اس لیے کہ تمہارے خود کے لیے زیادہ سوچنے سے تمہیں زیادہ مل نہیں سکتا، اور دوسرے کے لیے زیادہ سوچنے سے تم اس کا کچھ ہی نہیں سکتے۔ ایک کام ضرور ہوگا کہ یہ زیادہ سوچنا
کبھی کبھی گناہ بن جاتا ہے، اور یقیناً گناہ بنتا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، دلوں میں کینے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کی قدرت پر بھی بندہ انگلیاں اٹھاتا ہے، اور اس کی بسم اللہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سوچنے سے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تم کسی کو ترقی پہ یا خوشی پہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو ترقی دی ہے یا خوشحالی دی ہے یا اللہ نے اس کو نوازا ہے اولاد سے، مال سے، دکان سے، کھیت سے، گھر سے، کار سے، کاروبار سے، کسی بھی چیز سے نوازا ہو تو بھئی اللہ نے جس کو جو چاہا دینا وہ دے دیا، ہم اس میں خوش ہیں، وہ اس میں خوش ہے، مالک دونوں کا رب ہے، جس کو اس نے جو چاہا وہ دیا، اللہ اس کو اور دے۔ یہ کہنے سے تو تم خوش رہ سکتے ہو، مگر یہ جو ہم سوچتے ہیں ہر وقت کہاں سے آیا، ذرا یہ دیکھو، ہر وقت اسی میں کیڑا دماغ میں کاٹ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ بھئی فلاں صاحب تو آج کل ماشاءاللہ بڑی ترقی میں ہیں، کل ان کی 2 دکانیں تھی، ہاں ہمیں پتا ان کا گزرا ہوا کل کیا تھا، میاں اچھا بیٹھ کے گھومتے تھے، ہمارے سامنے کے لونڈے ہیں وہ، ہمیں سب پتا ہے کیا تھا ان کا، کل مت دیکھو آج دیکھو۔ اگر کل کوئی کافر تھا اور آج کلمہ پڑھ لے تو یہی کہو گے کل کا کافر دیکھا ہے ہم نے۔ اللہ رب العزت آج کا اعتبار کرتا ہے، گزرا ہوا کل جس کا کیا تھا یہ نہیں۔ اگر آج بھی تم گزرے ہوئے کل پہ گناہوں پہ ڈٹے ہو تو پکڑ ہے، اور اگر گزرے ہوئے کل کے گناہوں پہ توبہ کر لو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پہلے بھی ہمارے آپ کے یہی ہوتا تھا، یہ خیالی دنیا کے پلاؤ پکاتے تھے ہم، میاں یہ تو وہ ہیں برتن الگ رکھیو۔ ایک خاص برادری کے لیے ہماری دھارنا اور ہمارے خیالات یہی تو تھے، برتن الگ کر دو، چائے الگ کر دو، اور اگر کسی نے پی بھی لیا ہمارے گھر میں آ کے دھو مانجو، خیال یہ تھا کہ یہ کھائیں گے تو ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ نے پاسا پلٹا اور انہی کی قبیلے کی ایک عورت کو یہاں کا مکھیہ منتری بنا دیا، تو سب بیٹھ بیٹھ کے ان کے پاس جانے ملاقات کو، منتری جی ایک دعوت کھا لیتے ہمارے یہاں، کیا ہو گیا بھائی؟ اب نہیں کہتے گزرا ہوا کل کیا ہے۔ یہ شیطان نے جو ہمیں آپ کو اس مصیبت میں ڈال رکھا ہے کہ ہم کسی کی ترقی کو دل سے قبول نہیں کر پاتے۔ اپنی پڑوسی دکاندار ہو، ایک دن اچھی بکری ہو جائے بس دل سے قبول نہیں ہے۔ ارے بھائی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دے گا تم بدلنے کی طاقت رکھتے نہیں ہو، اپنے آپ کو پریشان کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے زیادہ سوچو مت۔ پوری رات پڑے ہیں سوچ رہے ہیں کیسے اس کا بگاڑوں، کیسے میں ارب پتی بن جاؤں، کیسے کروڑ پتی بن جاؤں، کیسے اس سے آگے نکلوں۔ تمہارے سوچنے سے تو یہی ہوگا جیسے رامپور کے چوراہوں پہ کبھی بیٹھکیں ہوا کرتی تھی رات کو 2 بجے تک پٹلوں پہ بیٹھ کے، اور رات کو بات شروع ہوتی تھی امریکہ سے، ہندوستان آتے آتے 2 بج جاتے تھے۔ اب امریکہ بھی فتح ہو گیا اور سب فتح ہو گیا، رات کو گھر جا کے سوئے، صبح اٹھے تو رامپور کے کسی محلے کے بستر پہ تھے۔ بھئی کیا ہوا کہ ہم تو یہاں ہی ہے کہ رات کو فتح ہو گیا تھا سب باتوں میں، آج بھی رات میں ہوگی کوئی نہ کوئی بیٹھک پٹلوں والی، آپ کو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسی خیال ہے رات کو سو جاؤ کہ ہم اڑ رہے ہیں ہوا میں، آسمان میں تو اڑ تھوڑی رہے ہو۔ یہ خیالی پلاؤ بتانا بند کرو اور اپنے اللہ پر یقین رکھو کہ جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہی بہتر تھا، اور جو دوسرے کے ساتھ کیا وہ وہی بہتر ہے اس کے حق میں، نہ وہ غلط نہ یہ غلط۔ جو کام کرنے کا ہے اس کام کو کرو۔ فرمایا دوسرا حکم یہ ہے ایک تو زیادہ سوچو مت، نہ کسی کے بارے میں اور نہ اپنی تقدیر کے بارے میں پریشان ہو، جو اللہ نے جس کے حق میں رکھا اس پہ خوش رہو، مگن رہو۔ اگر ایسی زندگی گزارو گے تو کبھی پریشان نہیں رہو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس آیت میں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگو، کسی کے بھیدوں کو جاننے کے پیچھے مت پڑو، کون کیا کر رہا ہے اس کے ٹو میں مت لگو۔ سچائی یہ ہے کہ بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے، ٹو نہیں لگے پڑے، کسی صورت سے کسی کا کوئی بھید پتہ چل جائے تاکہ بیٹھ کر کے یہاں چوراہے پہ اس کے بارے میں کچھ دن تو گزرے۔ دن کیسے گزرے گا ہمارا؟ کچھ تو کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے۔ پڑھنے کو قرآن تو ہے نہیں ہمارے پاس، قرآن تو بخشوانے کے لیے ہے، پھکوانے کے لیے ہے، تلاوت تھوڑی ہو رہی ہے قرآن کی۔ وقت
کیسے گزرے گا؟ 4 لوگ چائے پیئیں گے چسکیاں لے لے کے، تو کسی کے بارے میں تو ہو، کسی کو تو کچھ کہا جائے گا، کسی کی تو کھال اتاری جائے گی باتوں سے، تونے لگو، کوئی نہ کوئی راز پتہ چلنا چاہیے، لوز پوائنٹ کیا ہے اس کا، پھر کل کو آئے پھر بتائیں گے اسے چراہے پہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ خطرناک گناہ ہے، کسی کے بھیدوں کو جاننے کے پیچھے لگنا اور کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو جان کر پھر کہیں پہ بیان کرنا بہت ہی بڑا پاپ اور اللہ کی نظر میں بڑا سنگین جرم ہے۔ بھئی تمہاری بات تم سے رکھو، دوسرے کی بات دوسرے سے رکھو، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہاں تک پیغام دیا کہ دیکھو اگر کسی کا راز پتہ بھی چل جائے تو راز ہی رکھنا، بتانا مت۔ یہاں تو بتانے کی بات یہ ہے کہ دوستوں کا راز فاش کرتے ہیں، بلکہ کچھ بد نصیب وہ ہیں جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کی ہوئی باتیں باہر آ کے بتاتے ہیں۔ ایسے بد نصیب بھی ہمارے یہاں شوق کیا بتاتے ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ راز کو راز رکھنا، چھپانا، کھولنا مت، یہ بھی چغلی کے زمرے میں آئے گا، اور چغلی کرنے والا اور رازوں کو کھولنے والا کل قیامت میں آئے گا تو اللہ آگ کی قینچی سے اس کی زبان کو کاٹ کے جہنم میں ڈال دے۔ یہ باتیں آپ کو ایسا لگتا ہوگا شاید کہ اس زمانے کی کوئی اچھوت باتیں ہیں، کیونکہ ہمارے سماج میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو سچوں کو سیدھا کہا جاتا ہے، سچوں کو سیدھا کہا جاتا ہے، سیدھا ہے ہمارا لوڈا، یہ سجن ہے، یہ بیچارہ اس زمانے کے حساب سے نہیں۔ اور جو مہا مکار ہو، فراڈی ہو، جھوٹا ہو، جو ٹماٹر کو بم بتا رہا ہو، جو قبرستان سے مردے اٹھ کے بھاگنے کی خبریں دے رہا ہو، بڑا زبردست چالاک اور سمجھدار آدمی ہے بھائی، بڑی تیز اور چتر آدمی ہے بھائی۔ ارے یہ باولا ہے، یہ دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان جھوٹا مشہور ہوا، قبر میں بھی اسے جھوٹ کا عذاب اور قیامت میں بھی یہ جہنم کی آگ کا نوالا بنے گا۔ یہ سمجھدار نہیں ہے، جسے تم سیدھا کہتے ہو، سمجھدار در حقیقت میں وہ ہے، نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو کم بولے گا وہی کامیاب دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ بس یہ دوسرا حکم ہے کہ توہ میں مت لگو، کسی کے بھیدوں کو جاننے میں مت لگو۔ اگر کوئی بتا نہیں رہا ہو، ارے چھوڑو، اپنی بات اپنے پاس تک رکھو، کیوں ہمیں بتاتے ہو اندر کی باتیں؟ اور پھر ایک اللہ والے نے یہ کہا کہ جو آدمی اپنے بھید کو خود نہ چھپا سکا تو دوسرے کو کہتا بس تمہیں ہی بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ جب تو اپنا بھید خود چھپا نہ سکا، دوسرے سے کہہ رہا کسی اور کو مت بتانا۔ واہ بھائی واہ، تیرے پیٹ میں ہضم نہ ہوا، دوسرے پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اپنے بھید کو اپنے آپ چھپاؤ تو چھپے گا، اور اگر دوسروں کو تم بتا دو گے تو جیسے تم نہ چھپا سکے ویسے ہی دوسروں کو نہ چھپے گا، اور خدا کے کرم سے عورتوں کو بتا دیو، پھر تو دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو قرآن ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو کتنی بڑی بات ہے، تو میں لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی ذلت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، ایک آدمی کی انسلٹ ہوتی ہے۔ قرآن ہماری اس زندگی کو جو لوگوں کے ساتھ ہے اتنی خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اللہ اتنی خوبصورت بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اللہ نے روک دیا۔ یہاں تک کہ بھائی ایک ہی گھر میں رہنے والے ہوں تو اپنے دوسرے بھائی کی کمرے کی ٹوہ نہ لے، ضرورت سے تو جائیں، کیا رکھا ہے، شوکیس میں کیا رکھا ہے، کباڑ میں کیا رکھا ہے، فریج میں کیا رکھا ہے، تجوری میں کیا، اپنے بھائیوں کی بھی ٹوہ نہ لگانا، چونکہ ہو سکتا ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو وہ تمہیں نہ بتانا چاہتا ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ایک گھر میں رہنے والے بھی اگر اپنے بھائی کے کمرے میں جائیں تو پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہوں۔ یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور چل دیے۔ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف نماز سکھاتا ہے، ایک ایک چیز قرآن جینے کی ہمیں بتاتا ہے۔ آخری بات مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آخری بات جو بیان کی اس آیت میں وہ یہ کہا کہ دیکھو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اور یہ غیبت کیا ہے؟ ہر وہ سچی بات جو مجھے کسی کی معلوم ہو، چاہے محمد صاحب محمد کی ہو، راشد کی ہو، عبداللہ کی ہو، جس کی بھی ہو،
سچی بات، بالکل سچی بات جو مجھے معلوم ہو اور میں راشد صاحب کے پیچھے اسے بیان کر دوں. مجھے نہیں پتا یہاں کوئی راشد صاحب بیٹھے نہیں بیٹھے، نام لے رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو. کہا یہ غیبت. بات سچی ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں پیچھے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، منہ پہ بھی کہہ دوں گا. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی تو رب کا ڈر نہیں ہے. خدا کی طرف سے ناک نہیں جھکی ہے آج تک. جو پیچھے کہہ رہے ہو وہی سامنے کہہ دوں گا. اور اللہ کے نیک بندے بے وقوف، یہی تو غیبت ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو تم سامنے بھی کہہ سکتے ہو اور سچی ہو، اس کے پیچھے ایسے انداز میں بیان کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے. اور اس کا گناہ قرآن نے کہا جیسے اپنے بھائی کا جنازہ تمہارا چارپائی پہ رکھا ہو اور اس جنازے سے گوشت کاٹ کے جس طرح کھانا تمہیں ناپسند ہے، اللہ کے نزدیک اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی ناپسند. اور اگر کرتے ہو تو جتنا بڑا پاپ تمہارے اپنے بھائی کے جنازے سے گوشت کاٹ کے پکا کے کھانا گناہ ہے اور پاپ ہے، ایسے ہی اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی پاپ ہے. اس میں تو ہم سب نمازی، حاجی، روزے دار، قرآن والے، حافظ، مولوی، قاری، ٹھیکیدار، شریف سبھی لگے پڑے. غیبت میں کوئی ایک ہے بچا ہوا؟ پڑھنے والے، پڑھانے والے، تقریریں کرنے والے، امامت کرنے والے، چوراہوں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے، دیکھو تو لائن سے غیبتیں ہو رہی ہیں. اتنا بڑا پاپ ہے یہ غیبت کرنا کہ اللہ رب العزت جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے نہ معافی مانگی جائے. یہ ایسا گناہ ہے توبہ سے معاف نہیں ہوگا. اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہے، جب تک میں آپ سے معافی نہ مانگ لوں تب تک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے بچیے ایسے گناہوں سے جو کل قیامت میں مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں رسوا کرنے کا سبب بنے. ایسا نہ ہو نمازیں بھی ہوں، روزہ بھی ہو، عمرہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، حج بھی ہو، مگر ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی ہوں اور قیامت میں جب حساب ہو تو ایک آ کے کھڑا ہو جائے، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، حساب کروا دیجئے. اللہ نے اس کی ایک نیکی دے دو. اللہ اس نے گالی نہیں کی، ایک نیکی دے دو. اللہ اس نے میرا راز کھولا تھا، اسے بھی نیکی دے دو. پتہ چلا نمازیں بھی اسی میں چلی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، عمرہ بھی گیا، حج بھی گیا، آخر میں یہ خالی رہ گیا. حضور نے فرمایا یہ آدمی جو بہت نیکیاں لے کے جائے گا، ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی لے کے جائے گا، میری امت کا سب سے غریب اور مفلس آدمی یہ تھی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈر کے زندگی گزارو. ان اللہ تواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں گناہوں سے ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت